غامدی صاحب کا مسئلہ شروع ہوتا ہے نا تو وہ سنت کو مانتے ہیں کہ جی سنت تو ہے. اچھا پھر وہ کہتے ہیں سنت اور حدیث میں فرق ہے. سر سنت اور حدیث میں فرق کو کون نہیں مانتا؟ ہم نے کب کہا سنت اور حدیث میں فرق نہیں ہے؟ لیکن ہم کہتے ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں سنت اور حدیث انٹرچینجبل ورڈ ہے. کیوں؟ سنت نبی علیہ السلام کا طریقہ ہو، آپ نے کر کے دکھایا ہو، فرمایا ہو، آپ کے سامنے ہوا ہو، جسے وہ کہتے ہیں حدیث تقریری، حدیث قولی، حدیث فعلی. یہ سب کی سب چیزیں سنت میں. ایون صحابہ کرام اور ابن رضوان کا جو اجماع ہے جن باتوں کے اوپر، یا کسی انڈیویجول صحابی کی رائے ہے اور باقی صحابہ کی مخالفت نہیں پائی جاتی، یہ سب کی سب چیزیں سنت ہیں. اس لیے کہ صحابہ کرام کا جو سورس آف نالج تھا وہ نبی علیہ السلام کی مبارک ذات تھی. وہ اپنی ذات سے تو کچھ نہیں کہیں گے جب دین کے حوالے سے تعلیم کر رہے ہوں گے. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ صحابہ کرام نے اپنی ذات کے اعتبار سے بھی دین میں کچھ انجیکٹ کیا ہے، تا وقت ہے کہ باقی صحابہ کے اقوال کی روشنی میں یہ بات ثابت نہ ہو جائے کہ کسی سے مس ہینڈل ہوا ہے، وہ الگ بات ہے. اوورآل جس کے اوپر کنسنسس ہے، اور آپ کہیں کہ سارے صحابہ نے کنسنسس کر کے دین میں ایک نئی چیز داخل کر کے امت کو دے دی ہے، تو اس کا تو مطلب ہے سر قرآن جو ہے جو دین لے کے آیا تھا 1400 سال پہلے، وہ صحابہ کے ساتھ ہی پھر ختم ہو گیا، بلکہ سب سے پہلے تو معاذ اللہ اس کو ختم کرنے والے صحابہ ہو گئے. تو ایسا نہیں ہے. تو سورس آف نالج قرآن اور سنت ہے، یہ دونوں سورسز ہیں، اور ان دونوں کو ملا کے ہم کسی منطقی انجام تک پہنچیں گے. یہ قرآن کا عیب نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص سنت کو حجت مانتا ہے، یہ قرآن کا عیب نہیں ہے. قرآن ہی نے بتایا کہ سنت کی طرف جاؤ. اس کو میں سمجھاتا ہوں، ہم جب بچپن میں جن دنوں میں ہم نے میٹرک کی ہے 1992 میں، اس وقت تو یہ کیلکولیٹر استعمال کرنے کی اس طرح اجازت نہیں ہوتی تھی، تو لاگرتھم کی بک ملتی تھی، لاگ کے لیے ایک علیحدہ سے بک کھولنی پڑتی تھی، پھر آپ ویلیو ڈالتے تھے. اسی طریقے سے قرآن نے ہمیں سنت کی طرف گائیڈ کیا، حج کی طرف، نماز کی طرف، زکوٰۃ کی طرف ریفر کر دیا. وہ جس طرح لاگ کی بک علیحدہ تھی وہ سنت، اور وہ سنت ریٹن فارم میں آ گئی احادیث کی شکل میں. اب احادیث کے جو نسخے لکھے گئے آج سے 1200 سال پہلے، لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں کیا پتہ جی کہ وہ 1200 سال پہلے 1200 سال گزر گئے ہیں. اچھا ہم ایک معصومانہ سوال کرتے ہیں، بینگ این انجینئر، ایک وہ علم ہے جو 1200 سال پہلے فریز ہو گیا، اور ایک وہ علم ہے جو آج تک فریز نہیں ہو رہا. جو نیا مولوی آتا ہے وہ اپنی سنت جاری کر دیتا ہے. کوئی کہتا ہے جی یہ جو گرین پگڑی سنت ہے، کوئی کہتا ہے جی یہ براؤن پگڑی سنت ہے. اور یہ کتابوں کا کتنا احسان ہے اس امت کے اوپر، ان محدثین کا، کہ انہوں نے آج کی ڈیٹ میں تو 1200 سال کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے مزید 1000 سال بھی گزر جائیں، کہ انہوں نے آپ کو ایک چھلانگ میں 1200 سال عبور کروا کے نبی علیہ السلام کے پہلے 300 سال کا جو زمانہ ہے وہاں پہ پہنچا دیا کہ اس وقت تک کن چیزوں کو سنت مانا جاتا تھا، اور وہ انہوں نے ریٹن ریکارڈ میں رکھ دی. اور ایک وہ ہے جو ان 1200 سال میں جتنی تبدیلیاں ہوئی ہیں، ایڈ ہو کے کئی میجورٹی میں وہ لوگ چیزیں فالو کر رہے ہیں، اور وہ میجورٹی کی وجہ سے اتھارٹی بنی ہوئی ہے. تو جب ان کو پیش کیا جاتا ہے وہ نہ قرآن پہ پوری ہو رہی ہوتی ہے نہ حدیث پہ، تو ایک عام آدمی کا پھر یہی اپروچ ہوگی نا کہ یار مجھے آج کا دین نہیں، 1200 سال پہلے دین کس طرح کا تھا، کوئی ریٹن میں ہے، کوئی ریکارڈ بتائیں. تو ہم کہیں گے ہاں ہے، کیونکہ ان 1200 سال میں جو تبدیلیاں ہیں، جو وقت کے تھپیڑے ہیں، جو علماء نے اس میں چیزیں داخل کی ہیں، اس سے تو وہ چیزیں آزاد ہوئی نا. اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہم نے ان کتابوں کو نہیں لینا، سینہ بسینہ لینا ہے، تو سر ٹھیک ہے پھر آ جائیں. سینہ بسینہ پہ سب سے پہلے تو یہ بات کرنے والے پھنس جائیں گے. غامدی صاحب تو کہتے ہیں رفع ذہن کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ بھی. ہم کہتے ہیں اب آپ اپنے اصول پہ قائم رہیں. ہم جائیں گے عرب، صحابہ کی اولاد ہیں، سینہ بد سینہ دین ٹرانسفر کر رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے. پھر آپ نے ہمیں یہ نہیں کہنا کہ وہ ترک رفع ذہن والے لوگ بھی تو انڈیا میں پائے جاتے ہیں نہ. پھر انڈیا کی نہیں ہم تواتر مانیں گے. کیوں؟ کیونکہ انڈیا کے جو لوگ ہیں رہنے والے وہ تو ہندوؤں کی اولادیں ہیں. یعنی یہاں کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے سوائے سید کے کہ میں نسل در نسل ہمیشہ سے ہی مسلمان ہوں نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد. تو پھر مجھے بتائیں کہ تواتر ان کا مانا جائے گا یا ان کا؟ اس کو پنجابی میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ خالص دودھ بھینس کے نیچے سے ملتا ہے، گوالے سے نہیں. تو جہاں پہ گوالے دین لے کے آئے ہیں ان گوالوں کا دین ہم مانیں گے، یا ہم جو اوریجن ہے مکہ اور مدینہ اس کا مانیں گے نا؟ تو پھر مکہ مدینہ کو مانے نا. پھر وہاں پہ اور بحثیں شروع ہو جائیں گی. ہوتا ہی ہے کہ ایک اصول کے اوپر قائم نہیں رہتے.
مصیبت ہمارے لیے کھڑی کر دیتے ہیں. تو لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ ریٹن ریکارڈ ہی ہے اس زمانے میں جو مرتب کیا گیا, اور نسل در نسل جو مسلمانوں نے سنت ٹرانسفر کی ہے اسی کا یہ ریٹن ریکارڈ ہے. باقی آپ نے یہ ایک علمی ڈسکشن ضرور ہو سکتی ہے کہ سنت اور حدیث میں فرق کیا ہے, کریں جتنا مرضی. اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں سنت کو حاصل کرنے کا سورس حدیث ہے. عملی تواتر تو ہے, لیکن عملی تواتر صرف وہ والا مانا جائے گا جو اجماع امت ہے. اگر بنگلہ دیش کا عملی تواتر دیوبندیت ہے, ایران کا عملی تواتر شیعہ ہونا ہے, پاکستان کا عملی تواتر بریلوی ہونا ہے, اور سعودیہ کا عملی تواتر اہل حدیث ہونا ہے, تو پھر آپ کدھر جائیں گے؟ اجماع اور عملی تواتر تو وہ مانا جائے گا نا جس میں پوری امت کنسنسس کرتی ہو. مثلا نمازیں 5 ہیں, فرض رکعتوں کی تعداد 17 ہے, نماز قبلہ رخ ہو کے پڑھنی ہے, مردے کو قبلہ رخ دفنانا ہے, کنسنسس ہے. اب جہاں پہ اختلاف آئے گا پھر آپ کس کی بات مانیں گے؟ جس کی آواز اونچی ہے. آپ نے خود ہی کہا کرائٹیریا ہوگا نا جی. ایک بندہ کہتا ہے جی کہ یہ جو ٹیبل ہے یہ 3 فٹ چوڑا ہے, ایک کہتا ہے یہ 3 کلومیٹر ہے, اور ایک کہتا ہے 3000 کلومیٹر ہے. تو جس 3000 والے کی اگر آواز اونچی ہوئی تو وہ جیت جائے گا. تو یا دوسرا طریقہ جی فیتا مار کے دیکھو کہ بھئی ٹیسٹ کیا, بالکل اس کا جو کرائٹیرین ہے اس کے اوپر اس کو جج کیا جائے. تو جہاں پہ سنت میں اختلاف آ رہا ہوگا پھر الٹیمیٹلی ہمیں حدیث کی طرف جانا پڑے گا کہ ایک وہ ریکارڈ ہے جو ہمیں ماں باپ نسل در نسل ٹرانسفر کرتے آئے ہیں اور ہر علاقے میں ڈیفرنٹ کرتے آئے ہیں, اور ایک وہ ریکارڈ ہے جو 1200 سال پہلے فریز ہوا تھا. اور آج اگر ہمیں ایسے لوگ مل جائیں جو وہی بات کر رہے ہیں جو 1200 سال پہلے فریز ہوئی بھی تھی, تو ان کو فوقیت دی جائے گی بنسبت ان لوگوں کے کہ جن کا آج تک علم فریز نہیں ہو رہا. کبھی کچھ بات کرتے ہیں, کبھی کچھ بات. آپ صرف ایک چھوٹی سی مثال لے لیں, فرض نماز کے بعد اذکار جو ہیں ہر بندے نے اپنا شروع کیا ہوا ہے, جبکہ آپ احادیث کی کتابوں میں آئیں گے تو آپ کو وہ سنت اذکار ملیں گے. ہم نے باقاعدہ اس پہ پورے حوالوں کے ساتھ بلو اور گرین کارڈ لکھے ہیں. تو پھر آپ جج کر سکتے ہیں یار جو یہ بات کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے, واقعی یہ بات لکھی ہوئی ہے, اور یہ بات اس طرح نہیں اس طرح. تو لوگ اپنی لاجکس تو بہت ساری پیش کرتے ہیں. تو یہ سنت اور حدیث آج کی ڈیٹ میں بالکل ایک ہے, اگرچہ ان میں فرق پایا جاتا ہے. البتہ وہ سنت جو عملی تواتر سے ثابت ہے, جسے دنیا میں کوئی اور اختلاف نہ پایا جاتا ہو اس معاملے کے اندر, تو وہ اتنی بڑی حجت ہے, اسی کو ہم اجماع امت بھی کہتے ہیں. وہ اتنی بڑی حجت ہے کہ اس کے مقابلے پر اگر ہمیں خبر واحد بھی ملے, کوئی صحیح حدیث بھی ملے, ہم اسے نہیں ایکسیپٹ کریں گے. ہم اس حدیث کو منسوخ تصور کریں گے, یا وہ حدیث صحت پہ اترتی نہیں ہوگی. یہ امام شافعی کا موقف ہے. تواتر, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی چاند الماء کی یہ بھی رائے ہے لہٰذا اس سے یہ حدیث فارغ ہوگی. نہیں, تواتر ملے, سب کا کنسنسس ہو, ہم کہیں گے ہاں جی لے کے آئیں, اب بتائیں کون سی حدیث ٹکرا رہی ہے, ہم اس کو چھوڑ دیں گے. یہ پریکٹیکلی کوئی بات بھی تو سامنے آئے نا. تھریٹیکلی بات کرنے سے کبھی بھی ایشوز ریزالو نہیں ہوتے. ہوتا ہے کہ یہاں پہ لوگ علمی بحثیں کرتے رہتے ہیں, ٹی وی پہ بھی بڑا علم جھاڑتے رہتے ہیں, لوگ بھی سنتے ہیں, کہتے ہیں ماشاءاللہ کیا فراوانی ہے. بھئی آپ گراؤنڈ ریالٹیز پہ بات کریں کہ یہ چیز ہے, یہ عملی تواتر سے پوری دنیا کے مسلمان ٹرانسفر کر رہے ہیں, اور بخاری کچھ اور کہہ رہا ہے, مسلم کچھ اور کہہ رہا ہے. وہ مثال سامنے لے کے, اگر مثال نہیں ہوگی, ایک جنرل بات ہوگی, تو اس طرح تو کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا. تو لوگوں کو دین سے متنفر کرانے والی بات ہے نا. اور پھر جب آپ وہ مثال دیں گے, پھر پہلے اپنی ڈاکٹرائن کلیئر کریں گے کہ میرا یہ سورس آف نالج ہے, میں ان چیزوں کو حجت مانتا ہوں, قرآن کو بھی سنت کو بھی. اب آپ آگے لے کے چلیں, یہ نہ ہم کوئی بات پیش کریں پھر کوئی اور اصول ماننا شروع کر دیں. تو سنت اور حدیث آج کی ڈیٹ میں ایک ہے. سنت عملی تواتر ہے, اجماع امت ہے, اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جو صحیح الاسناد احادیث میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جو سنت اور اجماع کے خلاف ہو, بشرطے کہ وہ حدیث منسوخ نہ ہوئی ہو. ناسخ منسوخ تو قرآن کے اندر بھی آیا ہوا ہے. تو کوئی اگر پریکٹیکل مثال ہے تو سامنے لے آئیں, ہم اس کی بات کر لیتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, اور میں مسلم کے حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ریٹن ریکارڈ ہے آپ کے لیے, ہے کہ پوری امت کو پتہ ہے یہ عملی تواتر سے. آپ علیہ السلام نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, کوئی شخص بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھائے, بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے, تم کھانا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. آپ کہتے ہیں مسلم شریف میں اتنے سخت الفاظ آ گئے, چھوڑ دیں. آپ ذرا مسلمانوں سے پوچھ لیں, دنیا میں کون سا مسلمان ہے جو کہتا ہے الٹے ہاتھ سے کھاؤ. یہ حدیث کی کتابیں نہ بھی ہوں, بخاری مسلم کی شکل بھی نہیں کسی نے دیکھی ہوگی, وہ بھی آپ کو بتا رہا ہوگا, وہ بھی اپنے بچے کو سکھا رہا ہوگا دائیں ہاتھ سے. عملی تواتر ہے.
اور ایسا عملی تواتر ہے کہ دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہے جو الٹے ہاتھ سے کھانے کی ترغیب دلائے. ہمیشہ بچے کو دائیں ہاتھ سے کھانے کی ترغیب دلائی جائے گی. مسلم شریف میں حدیث ہے. اگر اب کوئی اس کا مذاق اڑائے گا اور کہے گا میں اس کو نہیں مانتا, یہ فضول چیز ہے, پھر ہم کہیں گے اب یہ دین کے اوپر حملہ ہے اور نبی علیہ السلام کی سنت میں حملہ ہے. اچھا, اسی طریقے سے نبی علیہ السلام ہر پسندیدہ کام دائیں طرف سے شروع کرتے تھے, لیکن کوئی بائیں طرف سے کرتا ہے سوائے کھانے کے تو آپ نے کوئی اس پہ قدغن نہیں کی. یا ایک اور چیز سنن ابن ماجہ میں ملتی ہے کہ دائیں ہاتھ سے لین دین کرو, شیطان بائیں ہاتھ سے کرتا ہے. وہ لین دین بھی یعنی آپ کسی نے پیسے دینے کو چیز لینی ہے, لیکن اگر کوئی ہے ہی لیفٹی ہے, اس کی بائیں بازو میں طاقت ہی نہیں ہے, تو اس کے اوپر شریعت تو یہ قدغن نہیں لگا رہی ہے. اب آگے آ جائیں, جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے پسندیدہ کاموں کو دائیں طرف سے شروع کرتے تھے. یعنی کرتا پہننا ہے تو پہلے دائیں آستین پھر بائیں آستین, جوتی پہننی ہے تو پہلے دائیں پھر بائیں. تو انہوں نے بھی اس کو اسی طریقے سے تعلیم فرمایا کہ کرتے تھے. بالکل اس طریقے سے تعلیم نہیں فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نعوذ باللہ من ذالک یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو پہلا بایاں جوتا پہنے گا وہ گناہگار ہو جائے گا, اور یہ بایاں جوتا پہلے شیطان پہنتا ہے لہذا تم. یہ تو نہیں ہے, تو یہ اس لیول کی نہیں ہے. باقی آج کل ہماری تبلیغی جماعتوں کی وجہ سے, دعوت اسلامی کی وجہ سے یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اتنی نکیر ہوئی ہے, ان کا ذاتی شغف ہے. اور ان کے اوپر غامدی صاحب نے تو بہت بعد میں رد کیا ہے. ان کے اپنے علماء پہلے دن سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کی ذاتی شغف والی چیزیں تھیں ان کو آپ دین بنا کے پیش نہ کرو, بس صرف محبت کے طور پہ ضرور پیش کرو. ٹھیک ہے, جس طرح آپ نے کرتا پہنا ہوا ہے, میں نے بھی کرتا پہنا ہوا ہے, یا میں نے پگڑی پہنی ہوئی ہے, نبی علیہ السلام کا ذاتی ایک شغف تھا, ہم اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جہاں آپ علیہ السلام نے اس کو ایز اے دین تعلیم فرمایا ہے, جس سنت کو, تو وہ داڑھی ان میں ہی آتی ہے. حدیثیں بخاری مسلم کی داڑھی پہ چھوڑ دیں. غامدی صاحب نے خود 80s میں ایک مضمون لکھا تھا کہ داڑھی شاعر اسلام ہے, جو ان کا رسالہ چھپتا تھا. اس وقت انہوں نے بڑے دلائل دیے, ان میں سے کئی دلائل اب بھی وہ مانتے ہیں. وہ یہ مانتے ہیں کہ تمام نبیوں کی داڑیاں تھیں. میں اس سے ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں, دنیا میں تمام ریلیجیس پرسنالٹیز کی داڑیاں ہوتی ہیں, نہ بھی رکھیں وہ مانتے ہیں, چاہے وہ کرسچنز ہوں, جیوز ہوں, ہندو بھی. ایون یہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ جس کا مناظرہ ہوا تھا, سری سری روی شنکر, اس کی زلفیں بھی ہیں, داڑھی بھی ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ داڑھی کے مرد کے لیے شعار ہونے کے اوپر انسانیت کا اجماع ہے, مسلمانوں کا عملی تواتر نہیں, انسانیت کا. اب ایک سٹیپ آگے آ جائیں. آپ یہ کہیں گے کہ جی ہندو یہ تو نہیں کہتے کہ جو داڑھی نہیں رکھتا وہ گناہگار ہوگا. ٹھیک ہے, اب ہمیں اس میں اسلام میں ہی آنا پڑے گا, کیونکہ ہندو تو کئی اور عقائد بھی ایسے رکھے ہوئے ہیں. اسلام میں اللہ کے فضل سے امت میں کبھی یہ موقف نہیں رہا کہ مرد داڑھی نہ رکھے تو خیر ہے, رکھنے کی ترغیب دلائی گئی. احادیث میں اسی کے چیپٹرز بنے, اور یہ وہ سنت ہے جو عملی تواتر سے آئی ہے. اور اس کا پریکٹیکل ثبوت یہ ہے کہ دنیا میں کسی مسلمان سے پوچھیں کہ مرد کو داڑھی رکھنی چاہیے نہیں, وہ نماز بھی نہ پڑھتا ہو, کلین شیو بھی ہو, وہ کہے گا رکھنی چاہیے. غامدی صاحب کے لیکچرز بار بار سن کے اس کی برین واشنگ ہو جائے, لادہ بات ہے. تو غامدی صاحب سے تو ہم معصومانہ سوال کریں گے کہ آپ سے پہلے داڑھی کے معاملے میں اس طریقے سے داڑھی کو ہینڈل کرنے کا یہ سنت طریقہ کب سے شروع ہوا ہے؟ صحابہ, تابعین, تبع تابعین کو اپنا ہم نوا ایک پیش کریں امت میں. امت تو ترغیب دلاتی ہے یہ اس حوالے سے. واجب فرضیت کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں, سنت ہونے کی, اور سنت بھی ایز اے دین ہونے کی. ایز اے دین. اور ہم تو قرآن کی روح سے اسے فرض سمجھتے ہیں داڑھی کو. صحیح. طریقے کے طور پہ سنت مانتے ہیں, انٹینسٹی کے لحاظ سے مرد کے لیے فرض سمجھتے ہیں, کیونکہ جس طرح آپ نے کہا نا قرآن پرائورٹی پہ, تو قرآن میں واضح حکم ہے سورہ النساء آیت نمبر 119 میں, وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, میں انسانیت کو ابھاروں گا کہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو, شیطان نے کہا تھا, وہ بدلیں گے. داڑھی مرد کی اگتی ہے, عورت کی نہیں اگتی. یہ مرد کی تخلیق ہے جو اللہ نے دی ہے, اس کو بدلنا شیطانی طریقہ ہے قرآن کی روح سے. اور یہ قرآن کی آیت میں بخاری مسلم کی وہ ساری احادیث فٹ ہیں جن میں نبی علیہ السلام نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے. اب اس کے اوپر کاؤنٹر نیریٹو کسی نے کھڑے کرنا ہے تو ہمیں پہلے قرآن سے دلیل لا کے دے کہ قرآن میں ہو کہ جی مرد اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدل سکتا ہے. اس میں اگر کوئی یہ پلی لے گا کہ تخلیق بدلنا اگر اسی طریقے سے ہی منع ہے تو پھر آپ ختنہ کیوں کرواتے ہیں, زیر ناف بال کیوں صاف کرتے ہیں, تو ہم کہیں گے کہ وہ بھی عملی تواتر اور اجماع سے
اور بخاری مسلم کی درجنوں احادیث کی روشنی میں نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ 5 چیزیں فطرت سے ہیں: ختنہ کروانا، مونچھیں پست کرنا، اور اس کے بعد زیر ناف بالوں کو صاف کرنا، بغلوں کے بالوں کو صاف کرنا، اور مسلم شریف میں الفاظ ہے داڑھی بڑھانا بھی. تو یہ چیزیں فطرت ہیں، یہاں پہ یہ فطرت ہے. اور اس کی حکمت ہے، ان بالوں میں پسینہ جمع ہوتا ہے. آپ داڑھی دیکھ لیں، اللہ نے ایسی جگہ اگائی ہے کہ یہاں پسینہ جمع ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ پسینہ اسی کا جمع ہوگا اگر یہ ٹھوڑی اور گلے کا جوڑ یوں ہوتا ہر وقت. اللہ نے اس کو ایسے علیحدہ رکھا ہے. اور داڑھی تو سر ساری فطرت ہی اللہ نے رکھ دی ہے. یہ دیکھیں نا، یہ جوڑ اپنی اصلی حالت میں یہاں رہتا ہے. ہر بندہ ایسے تو نہیں ہر وقت رہ سکتا، تو پھر یہ بال بھی نہ کاٹنے پڑتے. یہ اللہ نے اس کو علیحدہ کیا کہ اس میں جتنا ہی پسینہ ہے خشک ہو جائے گا. یہاں والا پسینہ خشک نہیں ہوتا، بدبو آتی ہے. اسی طریقے سے زیر ناف بالوں والی جگہ. تو یہ اللہ نے ہر چیز اپنی جگہ پرفیکٹ رکھی ہوئی ہے. ہم داڑھی کو فرض سمجھتے ہیں انٹینسٹی کے طور پہ قرآن کی روح سے، اس لیے کہ داڑھی منڈانا یہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بگاڑنا ہے، اور یہ عورتوں کی مشابہت ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی مشابہت کریں، ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت کریں. اب رہ گئے داڑھی کی مقدار کتنی ہو. تو سر ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ داڑھی کی مقدار کے اوپر اللہ کے فضل سے امت میں کبھی اختلاف نہیں رہا کہ جی داڑھی اگر کوئی چھوٹی کر لیتا ہے تو وہ حرام کا مرتکب ہے. پہلا بندہ شاہ اللہ دہلوی ہے، المتوفی 1052 ہجری، جس نے امت کو یہ پٹی پڑھائی ہے کہ مٹھی سے کم داڑھی جو ہے وہ حرام ہے. اسی پٹی کو لے کے احمد بریلوی صاحب چلے اور آج ہنگامہ لوگوں نے کھڑا کیا. ہمیشہ یہ بات ہوتی تھی کہ داڑھی مطلقاً مرد کے لیے فرض ہے اور سنت یہ ہے کہ مٹھی ہو. یہ کسی فقہ کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ مٹھی سے جس نے کام کر لی وہ ملعن ہو گیا اور لعنتی ہو گیا اور اس امام کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوگی، یہ بھی نہیں ہوگا، وہ بھی نہیں ہوگا. قطعاً نہیں، یہ کہیں بھی نہیں تھا. یہ انہوں نے آج کل شروع کیا. اسی ہم تو قائل ہیں جس طرح آپ کی داڑھی ہے، ان کی داڑھی ہے، ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ یہ داڑھی جو ہے وہ آپ حرام کے مرتکب ہیں. صرف یہ کہیں گے کہ اگر مٹھی ہوتی تو نبی علیہ السلام کے طریقے کے زیادہ قریب ہوتی. ابھی بھی نبی علیہ السلام کے طریقے پر ہی ہے، تھوڑا سا دور ہے. جس طرح کہ پگڑی ہے زیادہ قریب ہے، ٹوپی ہے تھوڑی کم ہے، اور اگر کسی نے رومال رکھا ہوا ہے تو وہ بھی آلموسٹ قریب قریب ہی ہے. تو اس طریقے سے انٹینسٹی کی بات کریں تو ہم اس کی انٹینسٹی کو فرض سمجھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا علی بھائی، اگر میں آپ کی گفتگو کو کنکلوڈ کرنا چاہوں تو میں یہ عرض کروں کہ غامدی صاحب کے نزدیک جو دین ابراہیمی ہے، وہاں سے جو عملی تواتر چلا آ رہا ہے، جن اعمال کا، جن طریقوں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں کچھ تجدید یا تصحیح کر کے اس کو جاری کر دیا. اس کو ہم سنت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو نئی چیزیں شامل ہوئی ہیں، جو حدیث کے تھرو شامل ہوئی ہیں، یا جس کو ان صحاح ستہ میں شامل کیا گیا یا جو اور کتب میں شامل ہیں، وہ ان کو بھی آپ سنت قرار دے رہے ہیں. ہم تو کوئی نئی چیز نہیں مانتے کہ کسی محدث نے کوئی نئی چیز داخل کی ہے. جو کچھ سیکھا ہے وہ نبی علیہ السلام سے ہی سیکھا ہے. دین ابراہیمی میں کہیں پر بھی یہ داڑھی یا اس قسم کے دین ابراہیمی کو جو آپ کنکلوڈ کر رہے ہیں وہ کون سی ٹیکسٹ بک ہے جس سے آپ نے کاؤنٹر ویریفائی کیا ہے تو یہ داڑھی والی حدیثیں اس کے خلاف نکل آئی ہیں؟ وہ بک کدھر ہے ابراہیم علیہ السلام کی؟ کہیں نہیں. وہ عملی تواتر. تو عملی تواتر میں نے پہلے کلیئر کیا ہے نا کہ دنیا کا کون سا مسلمان ہے جو کہتا ہے داڑھی نہیں رکھنی چاہیے؟ احسن عمل ہے سر. نہیں، احسن عمل نہیں، یہ بحثیں آج کی ہیں. آپ ابھی چلے جائیں لوگوں سے پوچھیں کہ کیا مسلمان مرد کو داڑھی رکھنی چاہیے، منڈانی چاہیے، اور وہ جو داڑھی موڑ بھی رہا گا اس سے پوچھیں کہ کیا تمہارا موقف ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، یہ گناہ ہے. واللہ وہ کہے گا گناہ ہے. یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں جو بھی بول رہا ہے. دنیا کا کوئی مسلمان اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کہے گا گناہ ہے. اپنی نہیں رکھی ہوئی ہوگی. سر داڑھی اتنی بڑی سنت ہے اور اس کی اتنی طاقت ہے کہ داڑھی منڈا بھی کہتا ہے یار مجھ سے غلط ہو رہا ہے. کیوں نہیں اس طرح کہ نہیں؟ ہم سب وہی لوگ تھے نا. ٹھیک ہے، میں نے سٹارٹ ہی پہلے لیا کہ میں عملی تواتر میں انسانیت کے اجماع سے شروع ہوں. پھر آپ بوڑھ بوڑھ کے وہ بات تو نہ کریں جس کا میں جواب کو دے چکا ہوں. ٹھیک، جو پبلک خود جج کرے گی. میں تو جس کو کہتا ہوں آخری درجے تک نا وہ گھر پہنچا کے آتا ہوں کسی کو. میں نے سٹارٹ ہی وہیں سے لیا تھا. صحیح. اب اس بات کی اگر لکیر پیٹنی ہے
تو اس کا بڑا آسان طریقہ آپ کہیں گے جی یہ میرے پاس ریٹن ریکارڈ ہے سنت ابراہیمی کا جس کو امت تواتر سے مان رہی ہے اور اس کے خلاف ہے یہ بات. تو جب نہیں ہے ٹینٹ سے کھیڑو. ٹھیک ہو گیا. اس کا یہ مطلب ہے علی بھائی جو میں یہ سمجھاؤں کہ سنت ابراہیمی جو دین ابراہیمی ہے اس میں جو سنت کا کردار ہے اس میں تصحیح کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید بھی کی. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ دین ابراہیمی ہے سر. نہیں نا, یہ تو تب ہونا جب آپ کے پاس سنت ابراہیمی کا کوئی ریٹن ریکارڈ موجود ہو اور بعد والا ریکارڈ اس سے میچ کریں کہ اس کے جی 35 صفحے تھے اب 135 ہو گئے. جب ایک چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی آج کی ڈیٹ میں تو یہ علمی شہوت پوری کرنے والی بات ہے نا. اینڈ ریزلٹ یہ ہے آپ چاہے اس کو ویسے کہہ لیں یا ایسے کہہ لیں, دین ہوا جو محمد رسول اللہ نے ہمیں سکھایا. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ ابراہیم نے دیا تھا نہیں دیا تھا, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہمیں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو دین سکھایا اس میں پہلے 35 صفحے سے وہ 70 ہوئے یا 35 کے 35 رہے یا 35 کے 34 ہو گئے. اینڈ ریزلٹ کو دیکھیں نا کیا ہے. اینڈ ریزلٹ یہ آج کی ڈیٹ میں کہ دین وہ ہے جو محمد رسول اللہ نے ہمیں سکھا دیا. یہ ایک علمی بحث ہو سکتی ہے کہ آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ نبی علیہ السلام کی پڑنانی کا یہ نام تھا اور ان کے پڑنانے کے ساتھ شادی فلاں جگہ پہ ہوئی تھی اور فلاں نے رشتہ طے کرایا تھا. تو یہ علمی شہوت ہے نا, اس کو میں نے نام اس کے لیے میں نے ٹرم ڈیوائس کی علمی شہوت. خام خواہ کی بحث ہے. وہ اینڈ ریزلٹ پہ آؤ. اینڈ ریزلٹ یہ ہے, یہ ایک بندہ کہتے ہیں جو فلاں جگہ جو ہے وہ فلاں جگہ پہ وہ 3 نمازوں کا طریقہ لکھا ہے فلاں 2 لکھا ہو. یار اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ پوری امت 5 نمازیں مانتی ہے. صحیح, دیٹس آل. وہ کیسے آئی؟ اچھا جی مغرب میں وہ 3 رکھتے کیوں ہیں جی؟ کسر باقی سب کسر ہے, مغرب کی کسر کیوں نہیں ہوتی ہے؟ تو ہم ان ساری باتوں کا جواب کیا دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا. کیا میرے پاس کوئی ریکارڈ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مغرب سے پہلے 2 نفل پڑھے تھے یا بعد میں پڑھے تھے؟ کوئی ریٹرن نہیں ہے نا. جب ایک چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تو ایسے کیوں ٹامک ٹوئیاں ہم کر رہے ہیں؟ اینڈ ریزلٹ یہ جو ہمارے پاس دین موجود ہے جس فارم میں نبی علیہ السلام نے امت کو ٹرانسفر کیا, دیٹس آل. ٹھیک ہو گیا. پرابلم اس وقت کھڑی ہوگی جب آپ کہیں کہ قرآن میں سنت ابراہیمی یہ لکھی ہوئی تھی, حدیثیں یہ بتا رہی ہیں, یہ دیکھیں بالکل اپوزٹ ہے. کوئی شاید کڈو نہ باہر, کوئی پریکٹیکل مثال لے کے آؤ نا, علمی شہوت نہیں, پریکٹیکل مثال 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر. داڑھی تھا, میں نے اس کو کلیریفائی کر دیا.